رمضان کی رونقیں رمضان رمضان مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچیوں، ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام رمضان المبارک کا لے کر آ گئے ہیں، جس کا نام ہے رمضان کی رونقیں۔ جی، رمضان المبارک کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے یہ پیارا سا پروگرام ہم لے کر آیا کرتے ہیں، جس میں پیارے پیارے سے سٹالز آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس میں پیاری پیاری سی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ اور آج کا پروگرام تو کچھ اور زیادہ خاص ہے کہ آج بالخصوص ہم بات کریں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری کے حوالے سے، کیونکہ 26 رمضان المبارک ہے امیر اہل سنت کا یوم ولادت۔ جی ہاں، آپ کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کی جاتی ہے اور یہ بھی بڑے انوکھے انداز سے سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے، گھر پہ برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں اس میں؟ کیک کٹ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں بلونز غبارے پھٹ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ بہت کچھ چھڑانے کا بھی ہوتا ہے نا، ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک برتھ ڈے منائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور ایک یہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کی جاتی ہے، لیکن اس میں ہوتی ہیں مزید نیکیاں۔ امیر اہل سنت پسند کیا کرتے ہیں؟ آپ بچوں کو برتھ ڈے ہو تو ان کو تو خوشی کیک سے زیادہ گفٹ ملنے کی ہوتی ہے۔ آج کیا ملے گا؟ گفٹ ملے گے، اس کی خوشی ہوتی ہے۔ اور امیر اہل سنت کو گفٹ میں کیا پسند ہے؟ نیکیاں، ایصال ثواب کیا جائے، نیکیاں کر کے نیکیوں کے آپ کو تحفے دیے جائیں۔ اور جب آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی نیکیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں اور آپ کی سیرت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ کے ولی ہیں، آپ کی سیرت بھی بڑی پیاری ہے کہ آپ کی پوری زندگی میں ہمیں کیا ملتی ہیں؟ نیکیاں ملتی ہیں۔ کس طریقے سے آپ نے دعوت اسلامی بنائی، پھر دعوت اسلامی کا الحمدللہ دنیا بھر میں فیضان ہے، کہیں پر جامعۃ المدینہ ہے، کہیں پر مدارس المدینہ ہے، کہیں پر دار المدینہ ہے، کہیں پر المدینۃ العلمیہ ہے جہاں پر بکس لکھی جا رہی ہیں، کہیں پر دار الافتاء ہے جہاں پر مسلمانوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے، فتاوی لکھ کر دیے جا رہے ہیں، کہیں پر مساجد بنائی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ مساجد کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو نیکی کی جانب بلایا جا رہا ہے، نیکیوں پر رغبت دلائی جا رہی ہے، بچوں کو بھی نیک بنایا جا رہا ہے، بوڑھوں کو بھی نیک بنایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو بھی نیک بنایا جا رہا ہے۔ مدنی چینل آپ کے سامنے موجود ہے، کہیں کڈز مدنی چینل ہے، کہیں اردو مدنی چینل ہے، کہیں انگلش مدنی چینل ہے، کہیں بنگلہ مدنی چینل ہے، کہیں آئی ٹی کا شعبہ ہے۔ الحمدللہ نیکیوں کا ایک سیلاب ہے اور یہ سیلاب کو لانے والے کون ہیں؟ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ اسی لیے ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ نیکیوں کا جو جس کو میں نے کہا نا سیلاب ہے، نیکیاں آ رہی ہیں ہر طرف سے جناب، نیکی کا کام، دین کا کام ہو رہا ہے۔ تو جو ہمارا دین ہمیں بڑا پیارا ہے نا، جو دین کا اتنا اچھا کام کرے گا اس سے بھی ہمیں پیار ہوگا۔ تو اس لیے ہم آپ کی آمد پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی، دنیا میں آمد ہوئی 26 رمضان المبارک کو، لہٰذا آپ کا جشن ولادت ہم مناتے ہیں اور اس میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں خصوصاً شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کچھ باتیں کی بھی ہیں، کچھ اور باتیں بھی ہم نے کرنی ہیں۔ سب سے پہلے نہال بھائی سنائیں گے ہمیں درود پاک کی فضیلت۔ جی پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اب چلیں گے ہم اپنے پیارے سے ایک پہلے سٹال کی جانب جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان رمضان۔
پیاری بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا اسٹال ہے تلاوت قرآن پاک کا۔ ہمارے ساتھ حسان رضا بھائی موجود ہیں، آئیے حسان رضا بھائی سے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسان رضا بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی حسان رضا بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے سورہ ہیں؟ قریش کی۔ جی پیارے بچوں، سورہ قریش کی تلاوت کی جائے گی۔ تلاوت کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمہ بھی سنیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من وآمنهم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیاری بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہم نے سن لی ہے، اب بڑھیں گے اور سنیں گے آج کی تلاوت کا ترجمہ۔ جی اب تلاوت جو ہوئی تھی سورہ قریش کی، انشاءاللہ اس کا ہم ترجمہ سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ سبحان اللہ۔ جی کس کی بات ہوئی ہے سورہ قریش میں؟ قریش کی۔ قریش کون سا ہے؟ ایک عرب کا قبیلہ تھا نا، قبیلہ قریش، اور اسی قبیلے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی تعلق تھا۔ تو یہاں جو قبیلہ قریش کے، چونکہ بہت سارے لوگ غیر مسلم تھے، تو ان کو احسان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو اللہ پاک نے ان پر احسان کیا، کہ کس طریقے سے انہیں بھوک سے اور خوف سے امن بخشا۔ کہ یہ کہاں رہتے تھے قبیلہ قریش کے لوگ؟ مکے میں، اور مکے میں کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ مکے میں خانہ کعبہ ہے نا، تو لہٰذا اس وجہ سے لوگ ان کا ادب بھی کرتے تھے اور ان کے قافلے وغیرہ کو نقصان بھی نہیں پہنچایا کرتے تھے، لہٰذا ان کو امن بھی ملا ہوا تھا اور خوف سے امن ملا ہوا تھا۔ لہٰذا ان کو اس احسان کو بتایا گیا کہ تم پر اتنا احسان ہے، لہٰذا کس کی عبادت کرو؟ اللہ پاک کی۔ جی اللہ پاک کی عبادت کرو۔ جی نہال بھائی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، تلاوت اور ترجمہ ہم نے سن لیا، آئیے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ۔ پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں رمضان رمضان۔ جی تو ہمارا سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ مدرسۃ المدینہ، کہ جہاں پیارے پیارے بچوں کو مفت قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، اور مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے تھے، پہلے بھی پڑھتے تھے، اچھے مدرسے پہلے بھی تھے کہ جہاں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا، لیکن ایک تعداد تھی کہ تجوید کا شاید نام بھی نہ سنا ہو، بس گھر پہ جو ہے وہ کوئی بھی اماں جی، کوئی آنٹی ہیں، باجی ہیں، اماں ہیں، وہ جو اردو پڑھاتی تھی وہی جو ہے وہ قرآن پاک بھی پڑھا دیتی تھی۔ اب تجوید کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے درست انداز سے قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی لے کر آئے، اور دعوت اسلامی نے بنائے بہت سارے مدرسۃ المدینہ، اور جس کے اندر تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ہمارا سیگمنٹ بھی آ چکا ہے مدرسۃ المدینہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو کون ہے ہمارے ساتھ؟ انس رضا۔ انس رضا تاری موجود ہیں، اور آج کیا بتا رہے ہیں ہمیں آپ؟ آج میں آپ کو سالانہ تقسیم اسناد 2022 مدرسۃ المدینہ کا پیکج دکھاؤں گا۔ اچھا جی، چلے جی دکھائیں پیکج۔ پیارے بچوں،
دعوت اسلامی دن رات بڑے زبردست انداز میں دین کی خدمت کر رہی ہے. خاص طور پر بچوں کے لیے دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بہت اعلیٰ ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی مدرسۃ المدینہ میں سالانہ تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد ہوا. اس سال عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا. فیضان مدینہ میں سر ہی سر نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ فیضان مدینہ کے صحن میں تو قدم رکھنے کی جگہ تک ہی نہیں تھی. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں 5445 مدارس ہیں، جن میں 2,44,000 بچے اور بچیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور جب یہ قرآن پاک حفظ اور ناظرہ مکمل کر لیتے ہیں تو ان کو اسناد یعنی سرٹیفکیٹ پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. کراچی میں مدارس المدینہ کی تعداد تقریباً 600 ہے اور ان مدارس میں تقریباً 60,000 بچے اور بچیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. صرف کراچی میں 2021 میں 1600 سے زائد بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا. 5674 بچوں نے نازلہ مکمل کیا. پاکستان میں پچھلے سال رمضان میں تراویح سنانے والے بچے جو صرف مدرسۃ المدینہ سے تھے، ان کی تعداد کم از کم 23,000 تھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، کیا بات ہے مدرسۃ المدینہ کی. آج 26 رمضان المبارک ہے اور 26 رمضان المبارک کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برتھ ڈے آتی ہے. یعنی آج ہی اللہ پاک نے اس امت کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں ایک تحفہ عطا فرمایا. الحمدللہ امیر اہل سنت کی بدولت جہاں دین اسلام کے کئی شعبوں میں بے مثال کام ہوا ہے، وہیں اتنے سارے بچوں کا ناظرہ قرآن مجید ختم کرنا اور حافظ قرآن بننا بھی یقیناً آپ ہی کا فیضان ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو خیر والی سنتوں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیا دیکھا ہم نے؟ پیکیج کیا تھا اس پیکیج میں؟ جی، تقسیم اسناد. کیا تھا؟ تقسیم اسناد. یعنی جن بچوں نے مدرسۃ المدینہ جو دنیا بھر میں موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی یا حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، ان کو دی گئی شیلڈ، سند، سرٹیفکیٹس ان کو دیے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تعداد میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بنائے گئے ان مدارس کے اندر بچوں نے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ سب فیضان ہے امیر اہل سنت کا. جی، اسی لیے آپ کا مناتے ہیں ہم جشن ولادت. جی، اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور نیکسٹ سیگمنٹ کون سا ہے؟ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام میں کلام شامل کریں گے. پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں رونقیں، رمضان رمضان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مشہد بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں نیاز بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں مشہد بھائی؟ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہمارا کون سا ایپیسوڈ ہے؟ جی، 26 رمضان المبارک کو ہمارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت ہوتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں منقبت عطار. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تاب ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تاب ہے الیاس قادری. سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا. فیضان تیرا عام ہے، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری. فیضان
کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیرے کام ہے الیاس قادری ہے دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام ہے دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام مقبول تیرا کام ہے الیاس قادری مقبول تیرا کام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری سر پہ امامہ ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے سر پہ امامہ ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری سرمست یہ رضا کی ہے عالم میں دھوم ہے سرمست یہ رضا کی ہے عالم میں دھوم ہے ساقی دور جام ہے الیاس قادری ساقی دور جام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار
قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا سین ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا سین جس کا تجھے سلام ہے جس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری جس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری سبحان اللہ، کیا بات ہے، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا جو مہینہ جس میں اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے مغفرت کے انعام مل رہے ہوتے ہیں، اور اسی انعام ملنے والے مہینے میں الحمدللہ مسلمانوں کو ایک انعام ملا ہے جس کا نام ہے امیر اہل سنت۔ جی، یہ بھی اللہ پاک کا ایک انعام ہے نا، اور ان کو انعام کیوں نہ مانے کہ ان کی وجہ سے الحمدللہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب میں آ گئی ہیں سنتوں کی بہاریں الحمدللہ رب العالمین۔ جی، اب چلیں گے ہم نہال بھائی کی طرف۔ جی پیارے بچوں، اگلے سٹال کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مقدس جگہیں۔ پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان۔ جی پیارے بچوں، اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کے اندر داخل ہو چکے ہیں ہم جس کا نام ہے مقدس جگہ۔ ہمارے ساتھ فضان بھائی موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں آج کون سے مقدس مقام کے بارے میں، کون سی مقدس جگہ کے بارے میں ہمیں بتانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فضان بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سے مقدس مقام کے بارے میں بتائیں گے؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس مقدس مقام یعنی ہولی پلیس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک مبارک جگہ ہے، اور یہ مبارک جگہ کہیں اور نہیں بلکہ مکہ پاک میں ہے۔ جی تو آپ سوچ رہے ہوں گے وہ جگہ کون سی ہے، چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، جو پلیس آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس مبارک جگہ کا نام مقام ابراہیم ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیں اس جگہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن بھی سنتے ہیں۔ یہ مبارک جگہ خانہ کعبہ کے بہت ہی قریب ہے۔ اس مبارک جگہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مقام ابراہیم ایک جنتی پتھر ہے، اور اس کو مقام ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مبارک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، اور بچوں 4000 سال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان اس پتھر پر موجود ہیں، اور یہ پتھر کئی سال کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا تھا، اور اس دوران بارشیں بھی ہوتی رہی، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ پتھر پانی میں ڈوبا رہا، مگر اللہ پاک کی قدرت دیکھے کہ یہ سب ہونے کے باوجود آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مبارک پتھر پر کیوں اور کب کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہونے لگی تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کوئی پتھر لے کر آؤ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار بناؤں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کو ڈھونڈنے کے لیے جبل ابی قبیس پر گئے۔ راستے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کہ آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاؤں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے دنیا میں آیا، اور اسے حضرت ادریس علیہ السلام نے اس پہاڑ میں دفن کر دیا تھا۔ اس جگہ چھوٹے بڑے 2 پتھر دفن ہیں۔ چھوٹے پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دیں تاکہ ہر
ہر طواف کرنے والا اس کو چوما کرے. اور بڑے پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی عمارت بنائے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ دونوں پتھر لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو باتیں بتائی اس کا بھی بتایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا. چھوٹے پتھر کو خانہ کعبہ میں لگایا اور بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی عمارت بنائی. بچوں، اس پتھر کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی عمارت اونچی ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا. اللہ پاک ہمیں بھی اس مبارک جگہ کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. جی، مقدس جگہوں میں آج ہمیں جس مقدس جگہ کے بارے میں بتایا ہے وہ ہے ابراہیم. جی، مقام ابراہیم. کہاں ہے یہ؟ مکہ شریف میں. مکہ شریف میں. اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ ہم نے ابھی سنا ہے. جی، مائک کس کے پاس ہے؟ مائک کہاں ہے؟ جلدی سے دوڑ کے جائیں، مائک لے لیں. جی، مقام ابراہیم کی کیا خاصیت ہے؟ کیا ہے یہ؟ جی، حضرت ابراہیم اس پہ کھڑے ہوئے تھے. جی، یہ ایک پتھر ہے جہاں پر اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کیا بنایا تھا؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. اور یہ پتھر کی خاصیت کیا تھی کہ جیسے جیسے اوپر جانا ہوتا تھا یہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا جاتا تھا اور نیچے جانا ہے تو نیچے ہوتا جاتا. کیا بات ہے. پتھر کوئی ایسا دیکھا اوپر نیچے جاتا؟ اس سے تو لفٹ ہوتی ہے نا. یہ قدرتی کو یا لفٹ مل گئی. اوپر جانا اوپر جا رہا ہے، نیچے جانا ہے نیچے جانا ہے. اور اس پتھر پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بن گئے. پتھر پہ کبھی نشان بنتے ہیں؟ دیکھو مٹی پہ بنتے ہیں نا، لیکن کیا بات ہے اللہ پاک کے نبی کی، ان کے قدموں کے نشان پتھر پر بن گئے. اور پھر اس مقام ابراہیم یعنی اس پتھر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بن گئے. اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرما دیا گیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں. کیا بات ہے. جہاں اللہ پاک کے نبی کے قدموں کے نشان بنے وہ ہماری کیا بن گئی؟ سجدہ گاہ بن گئی کہ ہم وہاں پر سجدے کریں تو اور زیادہ رحمتیں اور برکتیں ملیں گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے جہاں نشان بنے وہاں پر کیا بنا ہے؟ مقام ابراہیم پر کیا خاصیت ہے؟ اللہ پاک کے نبی کے قدموں کے نشان ہے نا، اس لیے وہ عظمت والا. ویسے وہ ہے کیا؟ پتھر. کیا ہے؟ پتھر ہے. پتھر تو بہت سارے ہوتے ہیں نا. پتھر کا کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن وہ پتھر کتنا خاص ہو گیا کہ خانہ کعبہ کے پاس اس کو لگایا گیا ہے اور اس کے قرآن میں ذکر آ گیا. اس پتھر میں کیا خاصیت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. الحمدللہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نالین شریف ہیں ان کا جو نقش ہوتا ہے وہ اپنے اماموں پہ لگاتے ہیں، سینوں پہ سجاتے ہیں. نقش نالین پاک ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے جو چپل شریف پہنی اس کا عکس ہوتا ہے، اس کا ڈیزائن ہوتا ہے. اس کا ہم ادب کرتے ہیں، اپنے امامے پہ لگاتے ہیں اور اس کو گھروں میں بھی لگایا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک چپل کا نقش ہے، اس کا ڈیزائن ہے. تو اللہ پاک کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے قدموں میں بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. ان کے قدموں کا نشان اگر پتھر پر بن جائے تو وہ عظمت والا ہو گیا. تو جس نالین کو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام پہن لیں وہ ڈیزائن بھی عظمت والا ہو گیا، وہ نقش بھی عظمت والا ہو گیا. جی، اب نہال بھائی کہاں جانا ہے؟ آئیے اگلے سٹال کی طرف بڑھتے ہیں. سٹال کا نام ہے ایپس کی دنیا. پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں، جی پیارے بچوں اور کڈس بدری سیل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے سٹال پر. ہمارے ساتھ کتمیر بھائی موجود ہیں. آئیے کتمیر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی اپلیکیشن کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں کتمیر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے نہال بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی آج کون سی ایپ کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ؟ آج ہم آپ کو حج و عمرہ موبائل ایپ کے بارے میں بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ، حج و عمرہ موبائل اپلیکیشن. دیکھتے ہیں اس اپلیکیشن میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، موبائل اپلیکیشن کاؤنٹر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی خدمات آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے حج و عمرہ موبائل ایپ بنائی ہے
جس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ لاکھوں مسلمان اس مبارک مہینے میں مدینہ شریف کے مقدس مقامات کی زیارت کی نیت سے جاتے ہیں، لیکن انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا عازمین حج و عمرہ کی سہولت اور ان کے مقدس سفر کو آسان بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے شعبہ IT ڈپارٹمنٹ نے ایک موبائل اپلیکیشن تیار کی ہے جس کا نام حج و عمرہ ہے، جو بنیادی طور پر حج و عمرہ گائیڈ کرنے کے لیے ہے۔ اس ایپ میں مکمل حج و عمرہ کرنے کا آسان طریقہ موجود ہے اور بہت خوبصورت انداز میں حج کے ارکان کو ادا کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے حج و عمرہ میں مقدس مقامات پر کس جگہ کون سی دعا پڑھنی ہے، وہ دعائیں بھی اس ایپ کا حصہ ہیں، اور تو اور 3D اینیمیشن ویڈیوز کے ذریعے حج و عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور ہاں، یاد آیا، اس میں سائن لینگویج یعنی اشاروں کی زبان میں بھی حج و عمرہ ادا کرنے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اس ایپ میں نماز کے اوقات، مقامات مقدسہ، موسم کا حال اور بہت کچھ موجود ہے۔ پیارے بچوں، یہ موبائل اپلیکیشن گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ اور ہاں، آپ یا آپ کے عزیز و اقارب حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ان کو اس ایپ کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ بھی نیکی ہے اور مسلمان تو مسلمان کے کام آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے قطمیر بھائی نے کس کے بارے میں بتایا ہے؟ حج و عمرہ موبائل اپلیکیشن۔ جی، ہمارے قطمیر بھائی نے بتایا ہے حج و عمرہ موبائل اپلیکیشن۔ یہ بھی دیکھیے دعوت اسلامی کی بہاروں میں سے ایک بہار ہے، اور دوسرے الفاظ میں کہیں تو امیر اہل سنت کی بہاروں میں سے ایک بہار ہے۔ امیر اہل سنت نے ایک گلشن سجایا، ایک باغ سجایا جس کے اندر بہت سارے مختلف درخت موجود ہیں۔ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، کہیں پر مدرسۃ المدینہ، کہیں جامعۃ المدینہ، کہیں IT کا شعبہ، کہیں جناب یہ IT کے شعبے کے تحت ہی آتا ہے۔ مختلف ایپس جو ہمارے لیے بناتا ہے کہ کہیں پر صراط الجنان کی ایپ ہوتی ہے، کہیں بچوں کے لیے کلمہ اور دعا ایپ ہوتی ہے، اور آج جس کے بارے میں ہم نے سنا وہ حج اور عمرہ کے حوالے سے ایپ ہے کہ جس کے ذریعے جو حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت زبردست چیزیں موجود ہیں، ان کے لیے سہولت مل رہی ہے۔ تو یہ برکت ہے بھی ہمارے امیر اہل سنت کی، تو کیوں نہ ان کا جشن ولادت منائیں اور کیوں نہ ان کی ولادت پر ہم خوش ہوں۔ زبردست، کیا بات ہے جی۔ تو اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، نیکسٹ اسٹال کی طرف، اور نیکسٹ اسٹال ہے ہمارا جی نیال بھائی، نیکسٹ اسٹال ہے ہمارا ہیلتھ نالج۔ پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں، رونقیں، رمضان رمضان رمضان۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ اسٹال پر موجود ہے ہمارے انس بھائی۔ آئیے انس بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہیلتھ کے حوالے سے ہمیں کیا بتانے والے ہیں ہمارے انس بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ انس بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ جی انس بھائی، آج کیا بتائیں گے ہیلتھ کے حوالے سے؟ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رننگ سے کیلریز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بالکل بتائیں۔ تو پیارے بچوں، ورزش کرنے سے ذہن اچھا ہوتا ہے اور ذہن تیز بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رننگ سے کیلریز کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ جسمانی طور پر چست رہنے سے آپ بہت کم بیمار ہوتے ہیں، آپ کی ہڈیاں، جوڑ اور مسلز مضبوط رہتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ سے بچائیں۔ پیارے بچوں، زیادہ تر لوگوں کے لیے تیز قدموں سے چلنا بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے اور ان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیارے بچوں، 1 سے 5 ایئرس کے بچوں کو روزانہ کم از کم 180 منٹس کی فزیکل ایکٹیویٹی کرنا لازمی ہے، جبکہ 5 سے 17 ایئرس کے بچوں کو 60 منٹس کی روزانہ ورزش کرنا بہت ضروری ہے۔ جسمانی محنت کرنے سے 6 سے 13 ایئرس کے بچوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، بچوں کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ جسمانی محنت کرنا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کے ذہنی بوجھ کو بھی کم کرتا ہے اور آپ کی نیند کو بھی بہتر بناتا ہے۔ بڑوں کو روزانہ چہل قدمی رکھنی چاہیے اور ہفتے میں کم از کم 150 منٹس کی مختلف جسمانی محنت کرتے رہنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ سائیکل، پیدل
یا رننگ کا کوئی سلسلہ بنائیں تاکہ آپ اکیلے ورزش نہ کریں بلکہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ مل کر اس صحت مند عادت کو اپنائے۔ کوئی ایکٹیویٹی نہ ہونا بہت نقصان دہ ہے، ساتھ ہی ساتھ بیٹھے رہنا یا لیٹے رہنا لمبے وقت تک آپ کی صحت کو خراب کرتا ہے۔ ان عادتوں میں ٹی وی دیکھنا، کمپیوٹر کا استعمال کرنا، کار چلانا، پڑھنے بیٹھنا، بات چیت کرنے کے لیے بیٹھنا یا پھر کچھ سننا، اس طرح کی روٹین آپ کے لیے بہت بڑی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں، جن میں موٹاپا سر فہرست ہے۔ وزن کا اعتدال یعنی بیلنس رہنا بھی ضروری ہے۔ ایک صحت مند جسمانی وزن رکھنے اور سنبھالنے میں کھانا اور جسمانی ورزش دونوں کا کردار ہے۔ آپ کا وزن بڑھتا ہے جب آپ اپنے کھانے پینے میں ضرورت سے زیادہ کیلوریز کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھی جسمانی ورزش آپ کے بلڈ فلو کو بڑھاتی ہے اور آپ کی اسکن کو بوڑھا ہونے سے بھی بچاتی ہے۔ جسمانی محنت آپ کے کو برابر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صرف آپ کی احتیاط کرنے سے آپ کے وزن میں بہتری آئے گی اور آپ خود کو تر و تازہ محسوس کریں گے۔ اور تو اور ورزش کرنے سے آپ اپنے آپ کو اچھا اور خوش محسوس کریں گے۔ جسمانی ورزش سے آپ کا دل خون کو زیادہ پمپ کرتا ہے، آپ کے کام کرنے والے مسلز کو آکسیجن ملتی ہے یعنی انرجی لیول بڑھتا ہے۔ جسمانی محنت کرنے سے آپ بڑی بیماریوں کے شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ تھوڑے دنوں تک روزانہ ورزش نہ کرنے سے آپ کا بیلی فیٹ آ سکتا ہے جو آپ کو بیماریوں کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے جسمانی محنت لازم قرار دی گئی ہے۔ ورزش کے اچھے اثرات ہوتے ہیں جو مختلف حالتوں میں ہونے والے درد میں کمی کا باعث بنتے ہیں اور ہمارے اندر درد کی برداشت کو بڑھاتے ہیں۔ جسمانی محنت آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھتی ہے۔ روزانہ ورزش کرنا آپ کے اندر کانفیڈنس یعنی اعتماد کو بڑھا سکتا ہے اور آپ کی خود اعتمادی کو بہتر بھی بنا سکتا ہے۔ کچھ ایسی جسمانی ورزش کی عادت بنائیں جو موسم کے خراب ہونے پر بھی آپ کر سکیں، جیسے گھر کے اندر یا پارک میں چہل قدمی کرنا، ہلکے قدموں سے بھاگنا اور مختلف قسم کی ایکسرسائزز وغیرہ وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ ہمارے انس بھائی نے ایک مرتبہ اور ہمیں اور اچھی اچھی باتیں بتائی۔ ہر دفعہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور ہیلتھ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور آج کیا بتایا انہوں نے؟ کیلوریز کم کرنے کے حوالے سے۔ جی، کیا کرنا ہے؟ کیلوریز کم کرنی ہے۔ اور کیسے کم ہوں گی؟ ہاں، خوب ادھم چوکڑی مچانی ہے، ادھم مچانا ہے، گھر میں بیڈ پہ اچھلنا ہے، کودنا ہے، خوب ایسے کرنا ہے تو کیلوریز جل جائیں گی نا، کم ہو جائیں گی۔ یہ یوں کر کے کیلوریز نہیں کم کرنی بلکہ ایکسرسائز کرنی ہے، ورزش کرنی ہے۔ اور کم ہونے کا طریقہ یہ ہے، ابو بولے پانی لے آؤ تو فوراً اٹھ کے بھاگے پانی لینے کے لیے۔ امی بولیں یہ کام کر دو، وہ چھوٹا بھائی بول رہا ہو کہ اچھا ابھی میں جاتا ہوں، اس سے پہلے بڑے بھائی بولے میں جا رہا ہوں، ورنہ تو بڑے بھائی کو بولو جاؤ یہ کرنا ہے، بڑے بھائی آگے آرڈر پاس کر دیتے چھوٹے بھائی کو، جاؤ بھائی تم کر دو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ کام بڑھ چل کر کریں گے تو اس سے ہماری ایکسرسائز بھی ہوتی چلی جائے گی، اس سے ہم ہیلدی رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہمیں یہ نہیں کرنا ادھر سے آرڈر آیا آگے پاس کر دیا، بڑے بھائی خاص طور پر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے، چلیں گے تو ہیلدی رہیں گے اور ہیلدی رہ کر انشاءاللہ اچھے انداز سے عبادت بھی کر سکیں گے۔ زبردست، بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں۔ اور بھی ہمارے پاس سیگمنٹ موجود ہیں اور بھی پیارے پیارے اسٹالز موجود ہیں۔ آئیے اب چلتے اپنے نیکسٹ اسٹال کی طرف۔ اور کون سا اسٹال ہے اب؟ اگلا اسٹال ہے ہمارا گفٹس کارنر۔ پیارے نبی کی سنت، رمضان کی رونقیں، رمضان رمضان رمضان۔ جی، تو ہمارا گفٹس کارنر آ گیا ہے، گفٹس کا اسٹال بھی آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آ چکے ہیں ہم اپنے عزیر شاہ صاحب کے پاس، جو ماشاءاللہ ہمیں مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمیں سوال کے جواب دینے ہیں اور انشاءاللہ آپ تک گفٹ پہنچ جائیں گے۔ جی، مائکس لے لیجئے اور سوالات کے لیے تیار ہو جائیے۔ سوالات آپ کے لیے آج خاص طور پر امیر اہل سنت سے متعلق ہونے والے ہیں۔ میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری۔ جی، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے ذریعے ہمیں غوث پاک کا مرید بھی بناتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد میں آپ سے
مرید بھی ہوتے ہیں جو عطاری کہلاتے ہیں. مرید ہو نہ ہو دعوت اسلامی سب مسلمانوں کی ہے, سب عاشقان رسول کی ہے, چاہے امیر اہل سنت کے مرید ہیں یا نہیں ہیں, بس عاشق رسول ہیں, مسلمان ہیں, تو آپ کے لیے دعوت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جی تو آئیے امیر اہل سنت کے حوالے سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں. امیر اہل سنت کا نام بتانا ہے. جی چلیں, سب سے پہلے آپ. جی الیاس قادری. جی آپ کا جواب درست ہے. چلیں جی, زبردست. نیکسٹ کوشچن, الیاس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. ویسے بھائی نام ہوتا ہے نا, نام اس کا ایک معنی بھی ہوتا ہے. بھائی یہاں کوئی کیا نام ہے؟ آپ کا نام کیا؟ آپ نے سوال کا جواب دیا محمد حنین. محمد حنین. حنین ایک جگہ کا بھی نام ہے کہ جہاں جنگ بھی ہوئی تھی, جنگ حنین, غزوہ حنین. اور بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ آپ کے ہاتھ میں مائک ہے نا, آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالرافع. عبدالرافع نام ہے. اور رافع کا بندہ, جس کا مطلب بنتا ہے عبد کا مطلب بندہ, اور رافع اللہ پاک کا نام ہے, یعنی رافع کا بندہ. اور رافع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنے والا. رافع کا مطلب بلند کرنے والا. تو ایسے ہی ناموں کے کیا ہوتے ہیں؟ لفظی معنی بھی ہوتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے. تو اب الیاس جو لفظ ہے, جو امیر اہل سنت کا نام بھی ہے, اس کا معنی بتانا ہے. جی مشکل سوال آ گیا ہے, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے علم میں اضافے کا باعث بنے. بہت سارے لوگوں کا نام الیاس ہوتا بھی, اور ایک اللہ پاک کے نبی کا نام بھی حضرت الیاس علیہ السلام, ٹھیک ہے, اسی نسبت سے یہ الیاس نام بھی رکھا جاتا ہے. اب الیاس کا جو ڈکشنری کے اعتبار سے معنی ہے وہ ہم نے پتہ کرنا ہے. جی عبدالرافع بھائی. اللہ کے ناموں میں سے. اللہ کے ناموں میں سے ہے. دیکھ لے بھائی, یہ تو شاید آپ سے غلطی ہو گئی ہے, بلکہ یقیناً غلطی ہو گئی ہے. جی الیاس کا معنی ہے میدان سے نہ بھاگنے والا. سبحان اللہ, جیسا نام ہے ویسے ہی کام ہے. زبردست, کیا بات ہے. میدان سے, میدان چھوڑ کے ہاں, کہیں مقابلہ ہوتا ہے, مشکل ہوتی ہے, تو سامنے والا اگر دیکھا مقابلہ ہو رہا ہے, دبلا پتلا سا ہے, اس کی پٹائی ہو سکتی ہے, تو آ گئے, دیکھا طاقتور ہے, بھاگ گئے وہاں سے. یا کوئی بھی مقابلہ ہے جہاں مشکل ہو رہی ہے, تو وہ مقابلہ چھوڑ کر کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں. لیکن الیاس نام کے مطلب ہے میدان چھوڑ کر نہ بھاگنے والا. الحمدللہ, شیخ طریقت امیر اہل سنت تنہا چلے, ایک ایک آپ کے ساتھ آ گیا, آتا گیا, اور قافلہ بنتا گیا. الحمدللہ آج یہ دعوت اسلامی صرف ایک پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی آپ کو نظر آتی ہے. دعوت اسلامی دین کا خوبصورت انداز سے کام کرتی چلی جا رہی ہے. مشکلات آئیں لیکن امیر اہل سنت نے ہار نہیں مانی. چھوٹے سے پیمانے پر کام شروع ہوا, لیکن آہستہ آہستہ یہ کام پھیلتا چلا گیا, اور آج دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ دینی کام, مدنی کام ہو رہا ہے. جی چلے بھائی, نیکسٹ کوشچن. امیر اہل سنت کی ولادت یعنی برت رمضان شریف میں ہوئی, بتائیے وہ سال کون سا تھا؟ جی سال کون سا تھا؟ جی آپ بتائیں, ہاتھ اٹھایا ہوا آپ نے. شب قدر. سال کون سا تھا بیٹا؟ میرا سوال کیا ہے, سال کون سا تھا؟ سال. جی واہ, بڑی زور سے لبیک ہوا ہے. مائک لے کر چلے جائیں آپ ادھر ہمارے جنید بھائی کے پاس. جی جنید بھائی نے بڑی زور سے لبیک کہہ کے ہاتھ اٹھایا تھا, اور اس کے بعد اب کسی سوچ میں گم ہو گئے. کیا ہوا جنید بھائی؟ اچانک سے بات آئی تھی, پھر چلی گئی کہیں ہے کہ یہ پرندہ ہے, کوئی آگے بیٹھا تو چڑیا اڑ کے چلا گیا کہیں. جی اور بھی لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں یا میرے پیچھے سے ہی آ رہی ہیں؟ جی 1950. سبحان اللہ. جی گفٹ لے کر آ جائیں. نیکسٹ کوشچن ہو رہا ہے, امیر اہل سنت کے والد اور والدہ کا مبارک نام بتانا ہے. جی کون بتا رہا ہے؟ والد اور والدہ, پیچھے مائک دے دے. جی چلیں آپ کے پاس مائک ہے, آپ ہی جواب دے دیں. ابو بلال. ابو بلال والد کا نام, اچھا, اور والدہ کا نام؟ یہ دیکھیں یہاں لبیک لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں, یہ سب مان نہیں رہا آپ کا جواب, غلطی ہو رہی ہے. جی آپ بتائیں. جی والد کا نام عبد الرحمن. جی اور والدہ کا نام امینہ. جی ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ایک اور گفٹ دے دیں بھائی ان کو, ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلے بھائی آپ کوشچن یہ ہے, بتائیں امیر اہل سنت کے کتنے بھائی تھے؟ جی کتنے بھائی تھے؟ چلے بھائی یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان کو مائک پہنچا دیں. مائک لے لیں جا کے جلدی سے وہاں سے. جی 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 سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عباس. محمد عباس. جی محمد عباس, آپ نے بتانا ہے امیر اہل سنت کے کتنے بھائی تھے؟ 3 تھے. کون کون سے نام بتائیں ان کے؟ کس نے بتایا آپ کو 3 تھے؟
किसी ने नहीं बताया? फिर कहाँ से पता चला? ऐसे ही कहा चलो गिफ्ट मिल जाए। जी बराबर में दे दें भाई, भाई पीछे दे दें बल्कि। जी एक क्या नाम था उनका? नाम नहीं पता जी। अमीर अहले सुन्नत के एक भाई थे, उनका नाम बताना है, ये सवाल है। कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? अमीर अहले सुन्नत के एक भाई का नाम बताना है। कोई नहीं बता रहा, चले मैं बता देता हूं। उनका नाम था अब्दुल गनी। सुभान अल्लाह, इसको याद रखना है। चले जी, अमीर अहले सुन्नत ने आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी की बुनियाद किस सन में रखी? जी कितमीर भाई उठा रहे हाथ, नहीं उठा रहे, वापस नीचे। चले भाई, और जी इधर आ जा भाई, हम माइक दे दें, पीछे से माइक ले लें। जी मेरा नाम मोहम्मद मुरत्तल। दावत इस्लामी की बुनियाद कब रखी गई? सन बताना है। हाथ उठाया था आपने। चले पीछे दे दे माइक, पीछे भी बराबर में, बराबर में। जी 1987। 1987। थोड़ी सी गलती हो रही है। अच्छा पीछे माइक दें, सीधे हाथ से। जी 1979। नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं भाई। 1989। थोड़ा सा 18। यार 79 से 89 पे चले गए। 1979 से जरा सा आगे जाएं। 1987। 87, थोड़ा सा आगे 87 होता है। ये इतना आगे क्यों जा रहे हैं भाई? थोड़ा सा आखिरी मौका है। 1981। 1981 इनका जवाब दुरुस्त है। क्या बात है, क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा को जल्दी से तोहफा दे दीजिए, माशाअल्लाह। चले जी, अब ये बताना अमीर अहले सुन्नत ने हमें क्या टारगेट दिया है, क्या करना है हमें, सब बता दें। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या बात है हमारे अमीर अहले सुन्नत की, हमें पैगाम दिया, मैसेज दिया, मकसद दिया, तो कितना प्यारा कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो ऐसे जी, तो ऐसे हमारे प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉज में बहुत सारे लोगों को आपने मशगूल भी कर दिया, और बच्चा हो या बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस मकसद पर अमल करते हुए नजर भी आते हैं। ठीक है जी, चले आगे चलते। अमीर अहले सुन्नत ने पहला रिसाला यानी बुकलेट कौन सा लिखा था? अमीर अहले सुन्नत ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, बहुत सारे बुकलेट रिसाइल भी लिखे हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। पहला कौन सा लिखा था? जी चले भाई, हमारे फैजान भाई को माइक दे दें। पहला रिसाला कौन सा लिखा था? इशारे नहीं होने चाहिए, मदद नहीं होनी चाहिए। जी फैजान सुन्नत रिसाला है। रिसाला तो बारीक सा पतला सा होता है ना, ये बुक है जी। और कहाँ से निदा आ रही है? लब्बैक की। चले भाई, हसन भाई को माइक दे दें। माइक लगा हुआ हसन भाई को, जल्दी से भाग के एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे फायदा होता है। जी पहला रिसाला फैजान नमाज, ये तो मुझे लग रहा है जो है ना वो तुक्के चल रहे हैं, कुछ पता नहीं है। जी अनस भाई को दे दें, अनस भाई बताएंगे। जी जी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह। चले जी, आपका जवाब मान लेते हैं दुरुस्त। उसका असल नाम क्या है रिसाले का? जी आला हज़रत की सीरत पे लिखा है, जिसका नाम है तज़किरा इमाम अहमद रजा खान। जी तज़किरा इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह। गिफ्ट पहुंचा दीजिए हमारे अनस भाई तक। और आखिरी क्वेश्चन है, अमीर अहले सुन्नत कौन से बुजुर्ग का मुरीद बनाते हैं? जी भाई ये इधर दे माइक, इधर दें, आप ले माइक, उधर उधर। जी आप ही दें जवाब, सब गिफ्ट ले रहे हैं, आप क्यों गिफ्ट नहीं लेंगे? नाम क्या आपका? अयान भाई, मोहम्मद अयान। जी मैंने बताया भी था, हमारे अमीर अहले सुन्नत एक मशहूर बुजुर्ग का मुरीद बनाते हैं, उनको गईन से कुछ कहते हैं। गौसे आजम। जी गौसे आजम का मुरीद बनाते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है भाई, इनको भी गिफ्ट दे दीजिए। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, और अब चलेंगे अपने निहाल भाई की तरफ। जी हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है नात का नूर कंपटीशन। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें, रमजान रमजान रमजान। जी
جی تو ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے نعت کا نور کمپٹیشن، جس میں مقابلہ ہونے والا ہے۔ نعت خواہ موجود ہیں ہمارے ساتھ مشہد بھائی اور حسان بھائی، اور میرے پاس مشہد بھائی ہیں اور نہال بھائی کے پاس ہیں حسان بھائی۔ انشاءاللہ میں ورڈ دوں گا، نہال بھائی بھی ورڈ دیں گے اور یہ شعر سنائیں گے۔ میں دوں گا حسان بھائی کو ورڈ اور نہال بھائی دیں گے ہمارے مشہد بھائی کو ورڈ۔ جی اچھا ہم ورڈ دیں گے، اب اس شعر کے اندر وہ ورڈ آنا چاہیے، وہ پورا ایک لفظ ہوگا جیسے مدینہ، ٹھیک ہے؟ اب وہ شعر ہے اس کے اندر لفظ مدینہ ہے، اسی طرح ہم کوئی بھی آپ کو لفظ دے دیں گے۔ چلے جی حسان بھائی آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں آتا ہو لفظ یاد۔ جی یاد 10 مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے۔ ہم نے کہا تھا شعر، یہ تو ایک ہی مصرع ہے اور ٹائٹل ہے یہ تو۔ جی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے یاد بولا تھا، اور اسی کے ساتھ آپ کا وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جی ٹیم بی جو ہے شعر نہیں سنا سکی، اب ٹیم اے کے لیے آپ لے کر آئیے۔ جی نہال بھائی ہمارے مشہد بھائی مضبوط ہیں، سنا دیں گے مشہد بھائی ایسا شعر سنائیں آپ جس میں آتا ہو طیبہ۔ طیبہ، جی طیبہ آتا ہو، طیبہ باغ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت شعر سنایا ہمارے مشہد بھائی نے۔ خزاں میں کیا ہوتے ہیں؟ باغ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، ایک دم مرجھا جاتے ہیں، لیکن جو طیبہ کا باغ ہے اس میں خزاں نہیں ہے، وہاں تو صرف بہار ہی بہار ہے۔ کیا بات ہے جی، خوبصورت شعر ہمارے مشہد بھائی نے سنایا ہے۔ حسان بھائی کے لیے اب ورڈ دیا جا رہا ہے، ایسا شعر سنائیں جس میں آتا ہو خزاں۔ جی خزاں، ورڈ ہم نے دیا ہے خزاں۔ جی نہیں سنا سکے، چلے یہی ورڈ جو ہے نا آپ پھر ہماری ٹیم کی طرف آئے گا، ہم تو سناتے ہیں کہ نہیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا۔ جی اب اس میں یہی ہے، اب نہال بھائی آپ بھی چوز کر کے کوئی مشکل لفظ دے دیں، تو اگر ہم نہیں سنا سکے تو آپ کی ٹیم کو سنانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی چلیں بھائی۔ خزاں، خزاں کو حکم تھا داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ٹیم اے آگے جاتے ہوئے، کیا بات ہے، اور بڑے خوبصورت شعر سنا رہے ہیں ہمارے مشہد بھائی۔ جی اب نہال بھائی کیا لے کر آئیں گے آپ ہماری ٹیم کو پیچھے کرنے کے لیے؟ جی ورڈ ہے، سوچ رہے ہیں نہال بھائی کیا لے کر آئیں؟ مشہد بھائی کے لیے ورڈ ہے عارض، ایسا شعر جس میں عارض آتا ہو۔ جی نہال بھائی کو بھی ویسے ماشاءاللہ اچھے اشعار یاد ہیں، تو ڈھونڈ کے لے کر آئے ہیں عارض۔ اگلا مصرع، ایک منٹ رک جائیں۔ 5 3 2 1 ٹائم اپ، ٹائم اپ۔ چلیں جی اب آپ نے سنانا ہے عارض۔ جی نعرے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض۔ سبحان اللہ، چلے نہال بھائی نے سنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ چلے ماشاءاللہ نہال بھائی نے بھی ایک مشکل ورڈ چوز کر کے لائے اور خود شعر سنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب حسان بھائی کے لیے ورڈ ہے کہ جس سے آپ نے شعر سنانا ہے، وہ ہے دوتا۔ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ دوتا آتا ہو۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کر دیں ہوگا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، شعر سنا لیا ہے جی نہال بھائی چیلنج دیتے ہوئے اور سوچتے ہوئے۔ ایسا شعر سنایا جس میں قسمت آتا ہو۔ قسمت، شعر آ گیا۔ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا۔ سبحان اللہ جی، اب شعر دے رہے ہیں، ورڈ دے رہے ہیں، ایسا کوئی ورڈ آپ لوگ جی کوئی ورڈ دیں ہمارے حسان بھائی کو۔ مشہد بھائی مشکل سا تلاش کر کر جی جلدی سے، خود بھی آتا ہو، ایسا نہ ہو ورڈ دے دے اس کے بعد خود ہی نہ آتا ہو، بعد میں خود پڑھنا ہے جی۔ مکاں، ایسا شعر سنائے جس میں مکاں آتا ہو۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ،
کیا بات ہے، شعر سنا لیا ہے. اب آپ نے دینا، نہال بھائی نے دینا. جی آپ کے لیے ورڈ ہے جی غفلت. غفلت. غفلت سے بھی بیدار نہیں ہوتا، وہ شعر ہے نا. رکے سنا رہے شعر سنا رہے ہیں. پھر غفلت نہیں آتا. چلے جی، غفلت سے شعر نہیں ہو سکا. اب آپ نے سنانا ہے غفلت سے شعر. جی دیکھ لے بھائی، اب ہم کاؤنٹنگ شروع کر دیں گے. گناہوں رک جا، آ رہا ہے. جی غفلت. اعلیٰ حضرت کا شعر بھول گیا. غفلت ہو گئی ہے 0. اور اسی کے ساتھ نہال بھائی کی ٹیم بھی یہ شعر نہیں سنا سکی، اور یہیں پر یہ ہمارا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے کمپلیٹ. اور اس میں کون سی ٹیم جیتی ہے؟ برابر ہو گئے. جیتنا ہارنا مقصود نہیں تھا، مقصود اچھے اشعار سننا تھا. تو بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ یہ ہمارا مقابلہ رہا. اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب جا رہا ہے، اور آخر میں ایک میسج بھی لیتے ہیں، پیغام بھی لیتے ہیں. اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام وہی ہے جو ہمیں ہمارے امیر اہل سنت نے دیا ہے. اور کیا پیغام دیا امیر اہل سنت نے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جی اچھا، اس میں یہ بتائیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کیا کرنی ہے؟ اصلاح یا اسلام؟ دیکھ لیں، اسلام تو نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے اصلاح ہے؟ جی اصل ہے اصلاح. کیا ہے؟ اصلاح. جی بعض بچے اسلام بول رہے ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے سوال کیا. تو امیر اہل سنت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ ٹارگٹ دیا ہے، یہ ایم دیا ہے، تو ہمیں اس کو اپنا ایم بنانا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ آج جو امیر اہل سنت کا تذکرہ ہے، جو الحمدللہ مدنی چینل پر آپ یہ بارے دیکھ رہے ہیں، امیر اہل سنت کے تذکرے سننے ہیں. جس کو دیکھو امیر اہل سنت کی باتیں کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. تو آپ کا یہ تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے دین کا کام کیا ہے. آپ نے الحمدللہ اپنی بھی اصلاح کی. آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اور بے شمار لوگوں کی اصلاح کی ہے. ان کے قرآن پاک کو درست کرانے کے لیے الحمدللہ مدارس المدینہ آپ نے بنائے، جہاں پر بچوں کو قرآن پاک درست پڑھنا سکھایا جاتا ہے. بالغان کے لیے بھی مدارس لگائے جاتے ہیں، جہاں بڑوں کو درست انداز سے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. کہیں پر آپ نے عالم بنائے، کہیں آپ نے مفتی بنائے، کہیں جو ہے وہ اسلامی بہنوں میں کام کیا، ان کی اصلاح کے لیے کام کیا. تو بے شمار آپ نے دین کی دعوت کے اور لوگوں کی اصلاح کے شعبے قائم کیے. تو آج الحمدللہ دنیا بھر میں آپ کا بھی نام روشن ہے، بلند ہے. آپ کے بھی تذکرے ہو رہے ہیں، آپ کی بھی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں. تو بات کیا، آپ نے کیا کیا؟ اپنی اصلاح کی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی. تو اگر ہم خود اچھے ہوں گے، اوروں کو اچھے کام کرنے کی ترغیب دیں گے، اچھی باتیں عام کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا نام بھی روشن ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کرنا نہیں ہے کہ لوگ ہمارے تذکرے کریں، ہماری تعریفیں کریں، ہماری باتیں کریں. نہیں، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. لیکن جب ہم دین کا کام کریں گے، اللہ پاک کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، سنتوں کو عام کریں گے، تو انشاءاللہ ان سنتوں کی طفیل ہمارا نام بھی روشن ہوتا چلا جائے گا. تو اچھائی کو اپنانا ہے اور اچھائی کو پھیلانا ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان 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 مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت. رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا